الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله صدقت يا رب العالمين وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں کنوں کواں تیرے جیا کوئی نہیں من موڑیا
قرآن ہے تیرا نعت خواں، عرب و عجم دے والیا آقا تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں۔ اقصی دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے سب نبیاں نے اے ہو گیا آقا تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبی، جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ مبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، مکرم و محترم، واجب الاحترام، قابل صد ذی اکرام حضرت العلام حضرت علامہ مولانا قاری محمد یاسر اطاری صاحب، دیگر تمام علماء کرام، عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رب ذوالجلال کے فضل اور اس کی خاص دی ہوئی توفیق کے ساتھ آج ہم سب کو اللہ کے گھر میں اللہ رسول کی یاد میں بیٹھنا نصیب ہو رہا ہے۔ میری دعا ہے اللہ ہماری اس بیٹھک کو اپنی بلند بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ یقیناً آپ اور میں خوش نصیب ہیں کہ برکتوں بھری رات میں برکتیں لینے کے لیے اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ اللہ اس نشست کے صدقے سے ہماری قبر کو چاندنی دار بنائے اور ہماری آخرت کو شفاعت سے پیرستہ فرمائے اور حضور کے دامن رحمت میں چھپا کر اللہ جنت میں جگہ نصیب فرمائے۔ آج معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات ہے، اور یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معجزہ عطا کیا کہ جو اتم معجزہ تھا، تمام نبیوں کے معجزات کا سردار معجزہ تھا۔ جیسے جیسے نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا رہا، نبی آتے رہے، اللہ نے ان کو مختلف طرح کی اعراج سے مالا مال کیا اور معراج عطا فرمائی۔ ہمارے حبیب علیہ السلام کو ان ساری معراجوں کی سردار معراج سے مالا مال فرمایا۔ یہ جو معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں، کئی حکمتیں ہیں، کئی فلسفے ہیں اور کئی اس پر آگے عنوانات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ حضور کو معراج کیوں کروائی گئی۔ اس پر علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ جو معراج کا سال تھا، یہ حضور کے لیے بڑا ہی غم کا سال تھا۔ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی تو کچھ لوگ اسلام کے دامن میں آنا شروع ہوئے، اور پھر اللہ نے علل اعلان نبوت کا اعلان کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، تو حضور نے پھر ایک اونچی گھاٹی پر کھڑے ہو کر اپنا اعلان نبوت فرمایا۔
تو وہ جو اپنے تھے وہ بھی پرائے ہونے لگے، وہ جو بظاہر رشتہ دار تھے وہ بھی دشمن بننے لگے۔ اور پھر بنو شیب کی گھاٹی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معصور کیا گیا، اور وہ جو وفادار چچا تھے جناب ابو طالب، ان کا اس سال میں انتقال ہوا۔ اور پھر سب سے بڑی وفادار جن کے بارے میں حضور نے کہا تھا، جب لوگ جھٹلا رہے تھے خدیجہ مجھے دلاسے دے رہی تھی، یہ پیاری زوجہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ ساجدہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال مبارک جب ہو گیا تو اس سال کو پورے کو حضور نے عام الحزن کا نام دیا، غم کا سال۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غم کے پہاڑ گر رہے تھے، تو اللہ نے حضور کا دل بہلانے کے لیے اپنے پاس بلا کر یہ چھوٹی سی معراج عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، یہ دل بہلانے کے لیے بات ہے۔ کہتے ہیں کہ چھوٹا بچہ اداس ہو گیا تو دل بہلانے کے لیے کہیں تھوڑا سا باہر لے جاؤ، چھوٹا سا وقت، تھوڑا سا وقت دل بہلانے کے لیے، دلاسا دینے کے لیے، حوصلہ بڑھانے کے لیے کہ محبوب یہ کمینے کون ہوتے ہیں آپ کو بنو شیب کی گھاٹی میں جکڑنے والے، تم تو آسمانوں سے اوپر جانا جانتے ہو، یہ کون سے ہوتے ہیں نظر بند کرنے والے، معصور کرنے والے۔ محبوب آج لیلن کی تنوین کی تقلیل کے تھوڑے سے حصے میں ان کو بتا دو کہ میں وہ ہوں جو تمہاری پابندیوں سے پابند ہونے والا نہیں، میں تو ایک لمحے کی گھڑی میں سارے آسمانوں کی سیر بھی کر سکتا ہوں، لامکاں کی بلندیوں کو طے بھی کر سکتا ہوں۔ یہ بتانے کے لیے کہ حضور بڑی شان والے ہیں۔ اور پھر اس پر اگر حکمتیں بیان کرنا شروع ہو جاؤں تو تقریباً حکمتوں میں ہی گھنٹہ ڈیڑھ لگ جائے۔ ایک حکمت یہ بھی ہے کہ مختلف انبیاء کرام کو مختلف طرح کے معراج عطا کیے گئے، جس کا ذکر 7ویں پارے میں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معراج کا ذکر، 9ویں پارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معراج کا ذکر ہے، 16ویں پارے میں سورۃ مریم کے 3-4 رکوع میں حضرت ادریس علیہ السلام کے معراج کا ذکر ہے۔ تو یہ جو بڑی معراجیں تھیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام، یعنی زمین سے ان کو اٹھایا گیا اوپر، حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت تک پہنچایا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں تک بلایا گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ ہم کلام ہوا۔ یہ باقی سارے انبیاء کرام کو مختلف طرح کی معراجیں ہوئیں، یعنی کسی کو یہ معراج تھی، معراج کا مطلب بلندی، ان کو یہ بلندی ملی کہ لوہے کو ہاتھ لگاتے تو لوہا موم ہو جاتا، کسی کو معراج یہ تھی کہ ڈنڈا پتھر پر مارتے، وہ چھوٹا سا پتھر اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، اس پر ڈنڈا مارتے تو اللہ 12 چشمے جاری فرما دیتا، ڈنڈا سمندر میں مارتے، دریا میں مارتے تو دریا رستے چھوڑ دیتا، کسی کو آگ میں محفوظ رکھ کر اللہ نے ان کو یہ معراج عطا فرمائی، کسی کو اپنا صفی بنا کر، کسی کو اپنا ذبی بنا کر، کسی کو اپنا روح بنا کر، یہ سارے القابات عطا فرما کر۔ لیکن یہ جو موسیٰ علیہ السلام کی معراج ہے، اس کا پیچھے لمبا فلسفہ میں مختصر انداز میں بیان کر کے آگے حضور کی معراج کی ایک حکمت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، مولا مجھے اپنی ہم کلامی عطا فرما، تو اللہ نے پھر اس کا ذکر کیا، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّي 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي۔ اللہ نے فرمایا تو میرے ساتھ ہم کلام ہونا چاہتا ہے تو پھر روزے رکھو، تو موسیٰ علیہ السلام نے روزے رکھے۔ پتہ کیا چلا، روزے رکھنے کی وجہ سے اللہ کا قرب عطا ہوتا ہے۔ جب ایک بندہ مومن روزہ رکھتا ہے تو اس کو اللہ کا قرب ملتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے روزے رکھے تو اللہ نے فرمایا کہ آؤ اب آ جاؤ کوہ طور پہ، ہم تمہیں اپنا کلام سناتے ہیں۔
کافی عرصہ تک کلام سنتے رہے، دل رجتا نہیں ہے نا، یار کی یار باتیں سنیں تو، محبوب کی محب باتیں سنیں تو دل رجتا نہیں ہے۔ وہ ایک واقعہ میں تھوڑا سا اشارہ کر جاؤں، حضرت ابراہیم علیہ السلام زمین پر موجود تھے تو اللہ نے اپنے فرشتوں کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، کہا یہ ہمارا خلیل ہے۔ تو فرشتوں نے آگے سے بات کر دی، کہا مولا خلیل تو ہونا ہی تھا، تو نے نوازا جو بہت ہے، تو نے رزق جو بہت دیا ہے، تو نے پیسہ جو بہت دیا ہے، تو نے مال و متاع و زر بہت دیا ہے۔ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ایک پوری گھاٹی اونٹوں سے بھری ہوئی تھی، آپ اتنے امیر تھے، ایک پوری گھاٹی پہاڑ، پورا پہاڑ گاؤں سے بھرا ہوا تھا، گائے مال مویشی اتنا زیادہ تھا، اور ایک پوری گھاٹی بکریوں سے بھری ہوئی تھی، اتنے مالدار تھے۔ تو فرشتوں نے عرض کی مولا اس نے خلیل تو بننا ہی تھا کیونکہ اس کو تو نے مال جو دیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، یہ خلیل مال کی وجہ سے نہیں، رب ذوالجلال کے پیار کی وجہ سے ہے، ایسی باتیں نہ کرو۔ تو کہا مولا تو ہمیں موقع دے، ہم تیرے خلیل کو آزماتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کتنا پانی ہے تیرے خلیل میں۔ تو اللہ نے فرشتے کو اجازت عطا فرمائی۔ تو فرشتہ ایک کھیتی میں جا کر بیٹھ کر رب کا کلام پڑھنے لگا، رب کا کلام پڑھنے لگا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چل رہے تھے، اپنے مال مویشیوں کو دیکھ رہے تھے، تو آپ کو جب اپنے مولا کے کلام کی آواز آئی تو آپ اس طرف دوڑنا شروع ہو گئے۔ تو وہ کہتے ہیں نا، کوئی یار دی گل سنا ملا، نہ لمبے پینڈے پا ملا، نہ علماں وچ پھسا ملا۔ وہ دوڑ پڑے اپنے یار کی باتیں سننے کے لیے۔ یہ یار جو ہے نا، یہ دنیا داری کے لحاظ سے یار ہو، یا وفاداری کے لحاظ سے یار ہو، یا مصطفیٰ علیہ السلام کے پیار کی وجہ سے کوئی یار ہو، یا خود محبوب کی ذات ہو، یا اس کا خالق رب ذوالجلال یار بن جائے، یہ چسکا ہی بڑا عجیب ہے۔ یہ جب محبت مل جاتی ہے نا تو پھر اس کے سامنے جتنی مرضی رکاوٹیں آ جائیں پھر بندہ پیچھے نہیں ہٹتا۔ آج عرس مقدس ہے ملک ممتاز حسین قادری کا، کہا گیا غازی رجوع کر لو، کہا اس چیز سے رجوع کروں جس چیز کی وجہ سے مجھے آمنہ کے لال نے کئی بار دیدار عطا کیا ہے۔ پھر علماء نے کہا ہم رحم کی اپیل نہیں، ویسے مقدمہ لڑنے کے لیے اپیل کرتے ہیں۔ تو غازی صاحب کہنے لگے علماء کرام کی میں قدر کرتا ہوں، ان کی شان کو سلام کرتا ہوں، ان کے قدموں کا دومن اپنا خزینہ حیات سمجھتا ہوں، لیکن علماء کرام سے میں معذرت کرتا ہوں کہ تم یہ اپیل نہ کرو، مجھے جلد محبوب کے قدموں میں پہنچنے دو۔ اور پھر 2.5 منٹ ابھی رہتے تھے پھانسی کو۔ یہ 29 فروری کی رات جب ایمرجنسی طور پر عیسائی عملہ بلوا کر، قادیانی عملہ بلوا کر غازی ممتاز حسین قادری کو پھندے لگایا گیا، وہ ڈپٹی کہتے ہیں، سپریڈنٹ کہتے ہیں جیل اڈیالہ، کہتا ہے اس جگہ سے آگے کوئی بندہ ایسا میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا جو اپنے قدموں پر چل کر وہاں پر پہنچا ہو جہاں پر پھانسی دی جاتی ہے۔ ہر بندے کو اٹھا کر لے جایا جاتا ہے، یہاں قدم طاقت چھوڑ دیتے ہیں، یہاں گردے فیل ہو جاتے ہیں، یہاں دل ہار جاتے ہیں، لیکن ابھی 2.5 منٹ باقی تھے۔ ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے اپنے ماں باپ کے قدموں کے ساتھ لپٹ لپٹ کر روتے ہوئے، اپنے رشتہ داروں کے قدموں کے ساتھ لپٹ کر روتے ہوئے، لیکن ممتاز حسین قادری کا 6 مہینے کا بچہ ادھر کھڑا ہے۔ غازی ممتاز حسین قادری کو بھی 2.5 منٹ پورے باقی ہیں کہ ابھی بچے کو سینے سے لگا سکتے تھے، ابا جی کے قدموں پر ہاتھ رکھ کر معافی مانگ سکتے تھے، بہنوں کو دلاسا دے سکتے تھے، لیکن ممتاز حسین قادری 2.5 منٹ پہلے دوڑ پڑے۔ تو کہا حضرت جی ابھی 2.5 منٹ رہتے ہیں ملاقات کے، کہا تمہاری ملاقات دیکھوں یا آمنہ کے لال کا انتظار دیکھوں؟ یہ ہے وہ چسکا، یہ وہ چسکا ہے جب عشق مصطفیٰ کا لگ جائے نا پھر انسان پیچھے نہیں ہٹتا، پھر آگے بڑھتا ہے۔ تو غازی ممتاز حسین قادری کے گلے میں جس بندے نے پھندا ڈالا وہ رو رہا تھا، ہچکچا رہا تھا،
غازی ممتاز حسین قادری نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، کہا تو سمجھتا ہے کہ میں شرمندگی کے عالم میں ہوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ تو وہ انسان ہے جس نے مجھ پر رحمت کی ہے، مجھ پر کرم کیا ہے، مجھ پر فضل کیا ہے، اس واسطے کہ تو نے میرے گلے میں پھندا ڈالا ہے، مجھے آمنہ کے لال کی دہلیز پہ پہنچایا ہے۔ اس لیے کسی نے کہا تھا جے کر یار انہوں کی یہ مسئلہ، آکھو سبحان اللہ، جے کر یار دینا دا ملے تانا جھولی بال یہ تھلے سٹیے نا، جے کر یار دینا دی ملے سولی ہو، جھوٹا لے لیے پیچھے ہٹیے نا۔ کلام سنا رب کا، دوڑ پڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو جب وہاں پہنچے تو وہ ایک انسانی صورت میں انسان بیٹھا ہوا تھا، اصل میں فرشتہ تھا لیکن صورت انسانی تھی، ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا۔ کہا تو میرے رب کا کلام پڑھ رہا تھا؟ کہا جی حضور میں پڑھ رہا تھا۔ کہا ایک بار پھر نہیں سناتے؟ ایک بار پھر سناؤ۔ کہا پہلے میں نے اپنی مرضی سے پڑھا ہے، اب تو کہہ رہا ہے تو اب کوئی رقم تو لگے گی نا بھائی۔ جب آپ نے یہ بات سنی، کہا کون سی رقم چاہتے ہو؟ تو کہا رقم یہ ہے کہ یہ جو بکریاں ہیں نا یہ ساری مجھے دے دو۔ کہا اپنے نام اپنے محبوب کے کلام پر ساری بکری واری تجھے دے دی۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے غلامو، حضرت ابراہیم علیہ السلام دے سامنے فرشتے نے گل کی تھی جڑا بظاہر انسانی صورت وچے کہ ہن میرے کولو رب دا کلام سن۔ جدو کلام سنایا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام جھمی جاندے نے، جھمی جاندے نے، جھمی جاندے نے، مست ہو گئے نے۔ جدو فرشتہ چپ ہویا ہے، بظاہر بندہ ہے، بظاہر انسان ہے، انسانی صورت وچ موجود ہے، کیا یارا ایک باری پھر نہیں سناندا؟ کیا ہن تہاڈے کول کی ہے میرے واسطے دین واسطے؟ آپ نے فرمایا بکریاں تے تینوں دے دتیاں نے، ہلے گاواں باقی نے، ہلے گاواں باقی نے۔ ہن گاواں دین واسطے تیار ہاں، انہیں گاواں لیاں کہ ایک باری پھر میں رب دا کلام سنانا وا۔ جدو دوجی باری رب دا کلام سنیا حضرت ابراہیم جھمی جاندے نے، جھمی جاندے نے، جھمی جاندے نے۔ جدو بندہ چپ ہویا کہ یار ایک باری پھر نہیں سناندا، اچھی حالے تے معراج شروع کرنا، اگر ہو سکتا ہے نا تو ادھا شور بند کر دیو۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے دوستان تے اے یاراں تے اے اتحاج دی رات دے سجن ہیں بس، انہاں دے کناں نوں تکلیف ہوئے تے مینوں کی فائدہ تقریر کرن، بس سمجھ آوے انہاں نوں میرے گلے دی خیر ہے، گلا حضور نہیں دیتا، انہاں دے نام تے چلدا جائے گا، کوئی نہیں کر۔ اب شور بند کر۔ جدو تیسری باری حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سن لیا نا کلام تے فرمایا یارا ہور نہیں سناندا؟ تے کیا ہون تو آڈے کول کی رہ گیا؟ جدو ایک گل کی تھی تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہلے بڑا کچھ، اپنے محبوب دے نا تے ہلے بڑا کچھ، کیا ہون تو آڈے کول کچھ بھی نہیں، بکریاں بھی میرے کول آ گئیاں، گاواں بھی میرے کول آ گئیاں، تے اونٹ بھی میرے کول آ گیا، 3 باری تسی کلام سن لیا۔ تے آپ نے فرمایا کہ تو ممی ڈیڈی منڈا لگ رہا مینوں، تو بھلے بکریاں کیویں سنبھالے، تو اے اونٹاں دا پورا ریوڑ کیویں سنبھالے، تو اے گاواں دا اجڑ کیویں سنبھالے؟ تے انج کر تو مینوں میرے ماہی دا کلام سنائی جا تے میں تیریاں بکریاں چگائی جانا۔ اے جی مسئلہ، اے مسئلہ جدو رب دا کلام کوئی سنے نا تو پھر مزہ آندا۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزے رکھے رب دا کلام سنن واسطے، ہم کلامی ہون واسطے، تے جدو کلام سنیا نا تے دل وچ خیال آیا جدو اس دا کلام ایڈا سونا ہے تو آپ کیڈا سونا ہوئے گا۔ عرض کی تھی مولا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا
वकल्लमहु रब्बुहु क़ाल रब्बि अरिनी आंज़ुर इलैक आंज़ुर इलैक आंज़ुर इलैक। मैं इस वास्ते 3 बारी अनजुर पढ़िया। तुसी सारे जानदे हो अनजुर नजर तो बने, नजर जहरी अख विच होंदी है, ख्वाब दे आलम विच नजर दी गल नहीं कीती जांदी। बंदा कोई अन्ना भी होवे ते ख्वाब आ जांदा है। मैं क्यों मिर्जा जेलवी जेड़ा कहंदा है ख्वाब विच भी रब नू कोई नहीं वेख सकदा, अल्लाह दे हबीब ने जागदे होया भी कोई नहीं वेख्या। मैं क्या जहलमी कहो या जहन्नमी कहो गल ते एक है, क्योंकि पिछला मिर्जा कादियानियत नू प्रमोट करके गया है। आज ये सहाबा ते फतवे ला के, ताबीन ते फतवे ला के, दाता साहब नू काफिर कह के, इमाम जलालुद्दीन सयूती दी सयूतीयत नू आप नू मशकूक करके सारे जमाने विच फितना फैलाना चाहता है। मेरा जे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू मशकूक करना चाहता है। मैं क्या अगर रब दे कलाम ते तदब्बर कीता हुंदा, ओ यूट्यूबर मिर्जा तू कदी इंज दी गल ना करदा, तू ते हुजूर दे नां ते कुर्बान होण दियां गल्लां करदा। मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामो, क्या आना अनजुरु इलैक, या अल्लाह मैं तेनू इन्ना नजर नाल वेखना चाहना। जागदे होया बई ख्वाब दी इत्थे गल ही कोई नहीं। मैं तुहानू एक मिसाल देना, ए भाई रात नू सिर्फ 5 मिनट सुत्ते, जदों जागे ना तो मैनू कहंदे ना अलामा साहब अज बड़ा कमाल हो गया। मैं क्या भाई की हो गया? कहंदा है मैं हुण थोड़ी देर सुत्ता ना। मैं क्या हाँ 5 मिनट सुत्ता, मेरे कोल ही सुत्ता सी। क्या मैनू ख्वाब आया मैं मदीना फिर रहा, फिर मैं मक्का शरीफ गया, फिर मैं फलस्तीन बस मस्जिद अक्सा विच गया, उतो फिर मैं मक्का शरीफ गया, फिर मैं मस्जिद अक्सा गया, फिर मैं मदीना शरीफ गया, फिर मैं पूरी कायनात नू फिर के आ गया। मैं कहांगा हाँ मन्नी जा सकती, क्योंकि ख्वाब दी गल जो पिया करदा, ख्वाब विच एक गल मन्नी जा सकती। यही गल हुजूर ने जदों अबू जाल दे सामने की थी, ते अबू जाल ने इनकार क्यों किया? अगर ख्वाब की गल होंदी तो कहंदे ठीक है, मनण वास्ते तैयार है। ख्वाब विच बंदा जमीन तो लैके आसमान तक हवावां च उड़दा नजर आ जाता है, कोई गल नहीं। बंदा वैसे ही जहाज से चढ़ जाता है, रातां नूं वेखदा है कि मैं ख्वाब विच जहाज से चढ़ रहा सी, हालांकि असल कोई नहीं, मन्नी जा सकती। अबू जहल क्यों अकड़िया? इस वास्ते कि हुजूर दस रहे सन ना जिस्मानी सूरत नाल आसमाना ते गया वा। उन्हें क्या नहीं है किवें हो सकता? सिद्दीक़ अकबर कोल दौड़िया कि आओ तेरा यार बड़ियां अजीब गल्लां पिया करदा। क्या केड़ा यार? क्या तू मैनू गल दस, एक बंदा ये कहे कि मैं रात नूं सुत्ता सी फलानी चारपाई ते फलानी चटाई ते, रातों रात मैनू उठाया गया, मैनू बुराक ते बिठाया गया, अरशा ते बुलाया गया, हम कलाम फरमाया गया, जन्नत दी सैर करवाई गई, जहन्नम दा मुशाहिदा करवाया गया, नबियां दी इमामत करवाई गई, नबियां दे सामने खिताब करवाए गए, ते क्या तू मन लवेगा? सिद्दीक़ अकबर बोले कदी भी ना मनना। क्या तेरे यार मुहम्मद कहते हैं क्या छोटी गल की थी, इस तो वड्डी भी कहते मनण वास्ते तैयार हाँ। अल्लाह ने फरमाया सी दिने तुहानू मेराज करवानी ही नहीं, क्योंकि दिने करवाई ते अबू जाल कहेगा ओ मुहम्मद जा रहे हैं बुराक ते चढ़ के, ओ जनाब जा रहे हैं उड़ के, ओ नूरानी सफर कर रहे हैं, ओ लामकां दियां बुलंदियां तक जा रहे हैं। ताकि रात विच इस वास्ते कराया ताकि पता चले सिद्दीक कौन है ते ज़ंदीक कौन है। शुरू तो 2 पार्टियां, कोई सिद्दीक वालियां, कोई ज़िंदीक वालियां, कोई इबलीस वालियां, कोई रहमान वालियां, कोई शैतान वालियां। अल्लाह दा हर वक्त शुक्र अदा किया करो। साडी सोच वही है जे सईदना सिद्दीक़ अकबर दी सोच है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामो, अल्लाह ने फरमाया लन तरानी, ए मूसा हरगिज तू मुझे नहीं देख सकता। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिद की, कदी कदी जिद भी कम दे जाती है, और कदी अपने दे सामने जिद करना भी शान होंदी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे बारे अल्लाह 12वें पारे च इरशाद फरमांदा है कि इब्राहीम मेरे नाल बड़े झगड़ते रहे अपनी कौम दे बारे, ते अल्लाह ताला 11वें पारे फरमांदा है इब्राहीम सानू बहुत ढेर प्यारा है। ते कदी कदी झगड़ा जेड़ा हुंदा ना प्यार दी वजह तो हुंदा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिद कर गए, ते अल्लाह ने फरमाया अच्छा वेखना चाहना है? जी रब्बा वेखना चाहना। ते फरमाया एक काम करदे हां, मैं ना अपने नूर दी तजल्ली इस कोहेतूर ते सुटदा, अगर कोहेतूर रवे मुकम्मल बराबर, सड़े नहीं हिले नहीं, कोयला ना बने, थरथरा ना जावे,
اور تو رہے صحیح سلامت تے میں تینوں اپنا دیدار عطا فرما دیواں گا۔ سبحان اللہ۔ چکو رب دا قرآن۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے غلامو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جدو یہ گل سنی، عرض پہ کر دین مولا ٹھیک ہے، میں گل منن واسطے تیار ہاں، اگر اے مشاہدہ ہو جاوے میں کدی پھر ضد نہیں کراں گا، کدی اس طرح دیا گلا نہیں کراں گا۔ رب دا قرآن 9واں پارا خالق کائنات جل جلالہ نے سارا فلسفہ بیان کیتا۔ اللہ نے فرمایا وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ۔ اے سارا فلسفہ بیان کر کے خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي۔ اے موسیٰ اگر ضد کرتا پہ پھر ایک کم کر دیاں، تو اپنا ویک اس پہاڑ دی طرف ہو، اسی اپنی تجلی سٹ دیاں اس تے۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر اپنی جگہ تے مستقر رہ گیا، اگر اپنی جگہ تے کھڑا ہو گیا، فَسَوْفَ تَرَانِي، ان قریب سوف ان قریب واسطے عربی گرامر استعمال ہوندے۔ اللہ نے فرمایا جدو پہاڑ اپنی جگہ تے رہ گیا پھر فسوف ترانی، پھر ان قریب اسی تینوں اپنا دیدار کرواواں گے۔ پھر کی ہویا؟ اللہ فرماندے فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا۔ اللہ فرماندا ہے جدو اسی پھر پہاڑ تے سٹی نا اپنی تجلی، کتنی تجلی؟ تفسیر بیضاوی اٹھا کے ویکھو، تفسیر ساوی اٹھا کے ویکھو، تفسیر در منصور اٹھا کے ویکھو، تفسیر جلالین کا کچھ حصہ اٹھا کے ویکھو، اللہ تعالیٰ نے او تجلی کتنی سٹی۔ مفسرین فرماندے ایک سوئی لئی جائے نا، سوئی بڑی بڑی ہوندی ایڈی، سوئی دا نکا لیا جائے نا، سوئی دا نکا کنا ہوندا؟ کمزور نظر دھاگا بھی نہیں پا سکدا۔ علماء کرام مفسرین فرماندے سوئی دے نکے دا کروڑواں حصہ او تجلی سی۔ سبحان اللہ تے بندی نا اچھی۔ میں تہاڈی بولی چ بولیا، ویسے میں اردو تقریراں کردا، میں تہاڈی بولی پنجابی چ آیا تے تسی نبوی بولی سبحان اللہ نہیں کہہ سکدے، ہے تے محبوب دی بولی عربی زبان۔ سوئی دے نکے دا کروڑواں حصہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اتے آنیا محسوس نہیں کیتا، پہاڑ تے جانیا محسوس کیتا۔ خر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تے جدو اٹھے نا علماء کرام فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام دی نظر اس تجلی دی وجہ تو اتنی تیز سی 30 میل دی مسافت تے کالی 27ویں دی رات جدے وچ چن ہوندے ہی کوئی نہیں، اس رات وچ 30 میل دی مسافت تے کالے رنگ دی کالی رات وچ چیونٹی کالے پہاڑ تے کالی غار وچ چل دی سی۔ موسیٰ علیہ السلام انہوں بھی ویکھ لیندے سن۔ تجلی آ نہیں رہی، تجلی جا رہی، ہوش وچ نہیں رہے، بے ہوش ہو گئے۔ تو تینوں اپنے نبی دی گل نہ دساں؟ سیرت ابن ہشام اٹھا کے ویکھو، آمنہ دے لال فرمانن مینوں رب نے جدو ہم کلامی عطا فرمائی، اے موسیٰ علیہ السلام دی شان تو ودھیک تے وقت ورا، انہاں دے معجزے تو وڈا معجزہ، انہاں نو بھی ہم کلامی عطا فرمائی۔ اگر حضور نو معراج نہ ملدی، اج کوئی یہودی کہندا ہاں موسیٰ نو تے اللہ نے ہم کلامی عطا فرمائی ہے، تو ہاڈے نبی نو اللہ نے ہم کلامی نہیں عطا فرمائی۔ فرمایا اسی ہم کلام بھی ہوواں گے، اسی اپنا جمال بھی وکھاواں گے۔
کوئی یہودی اعتراض کرن دے قابل نہ رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے رب نے لا مکان دیاں بلندیاں تے لا مکان لفظ کیوں بولیا جاندے جتھے 6 جہتاں ختم ہو جان اسی کہنے ہاں حضرت صاحب میرے سجے بیٹھے نے, حضرت صاحب میرے کھبے بیٹھے نے, آپ میرے پیچھے محراب ہے, سامنے ساری عوام ہے, اتے میرے چھاتے تھلے زمین ہے. اے 6 جہتاں نے جنہاں تو اندازہ لایا جا سکتا ہے. لا مکان دیاں بلندیاں تے اے ساریاں جہتاں ختم ہو جاندیاں نہ اگے رہندا ہے نہ پیچھے رہندا ہے نہ اتے رہندا ہے نہ تھلے رہندا ہے. جتھے ساریاں جہتاں ختم ہو گئیاں نے اللہ نے فرمایا محبوب آ جانا چند لمحے رل مل کے اپنے راز و نیاز دیاں گلاں کریے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام ہو حضور فرمانے رب نے میرے کو پوچھا اے پیارے حبیب دسو اس ٹائم چوتھے آسمان تے فرشتے کی گلاں پہ کر دین. میں عرض کی تھی مولا لا ادری میں نہیں جاندا وہ گلاں کی پہ کر دین. سیرت ابن ہشام اٹھا کے ویکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دین اللہ نے اپنا دست قدرت جویں اودی شان اللہ ہتھاں تو پاک اللہ چہرے تو پاک او وحدہ لا شریک بے نیاز او جہتاں تو پاک او جگہ تو پاک ساری کائنات دا احاطہ کیتے ہویا ایک ذات ہے ساری کائنات نو چلاؤندی پئی ہے جویں اودی شان. کیونکہ حدیث میں لفظ دست مبارک دا آیا. حضور فرماندے اللہ نے اپنا دست قدرت اپنا ہاتھ مبارک جویں اودی شان میرے دونوں کندھیاں دے درمیان رکھیا. اتنے تجلی دی نہیں گل ہو رہی, عین ذات دی گل ہو رہی, صفات دی گل نہیں ہو رہی, حقیقی ذات دی گل ہو رہی, خواب دی گل نہیں ہو رہی, بیداری دی گل ہو رہی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو اتھے کوہ طور تے ڈگدی ہوئی تجلی گئی ہے, سوئی دے نکے دا کروڑواں حصہ گئے, موسیٰ بے ہوش ہوندے پہنے اتھے عین ذات سامنی ہے, اکھاں ٹکٹگی لگا کے نظرہ جما کے حضور ویکھی جاندے نے, پھر بھی گھبراہٹ تاری نہیں ہوندی مسکراہٹ تاری ہوتی ہے. میں نے پتا ہے اہل ذوق بندے بیٹھیں بڑی محبت والے بندے بیٹھیں لیکن میں کوئی سنانا چاہنا شکر کرو میں سنانا چاہنا ورنہ اللہ ماشاءاللہ بڑے سونے سونے لوگ نے نعت خانہ وچ بھی علماء کرام وچ بھی بعض سنانا نہیں چاہتے پیسہ کٹانا چاہتے تسیوں نہیں ساڑھے استاداں نے سانو نہیں سکھایا. اسی کہنے ہیں بس اس دین پچھے امام حسین نے کربلا سجائیے ایسی بھی پیسے پچھے ہو گئے تو اے دین کدھر جائے گا. اور ایسی کہنے آؤ دین پچھے آؤ پیسے پچھے نہ جاؤ, اگر دین پچھے آؤ گے تو پیسہ تو آڈے پچھے پچھے آئے گا. جب پیسے پچھے گیا تو پھر پیسہ آگے تو مولوی صاحب پچھے. اس واسطے دین پچھے آؤ پیسہ تو آڈے پچھے آئے گا. نعت خان ہون مولوی صاحبان ہون پیرانی عظام ہون سارے آ جاؤ دین مصطفیٰ واسطے. اور یارو اس دین واسطے بڑیاں قربانیاں دیتیاں گئیاں جے. شاہ احمد نورانی صدیقی طرفدار رہا جے, فضل حق خیر آبادی کالے پانی دی سزا لیندے رہ جے, اور سونے مصطفیٰ خود اس دین واسطے زخمی ہوندے رہ جے. آ جاؤ سارے مل کے دین دا بیڑا اٹھا لئیے اور اپنی نسلہ تک اس کے مصطفیٰ پہنچا دئیے, اور قیامت دا دن ہوئے گا سارا زمانہ ویکھے گا ویکھو نوری چہرے والے کدھروں آ گئے نے. آواز آئے گی نور آنکھوں پہ تو چہروں پہ اجالے ہوں گے, یہ مصطفیٰ والے ہیں انداز نرالے ہوں گے. ہم اپنے نبی کے دیوانے دیوانے نبیوں کے دیوانے ہم اپنے نبی کے دیوانے ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے غلامو سیرت ابن ہشام دا حوالہ دین لگا. حضور فرماندے اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھیاں دے درمیان رکھیا. صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ تو گھبراہٹ تاری ہوئی, فرمایا سینے میں ٹھنڈ پیدا ہوئی.
اگلے لفظ فرمایا یعلم ما فی السماء وما فی الارض، اور ایک روایت جانا یعرف ما فی السماء وما فی الارض، جو علم ہوئے تے مطلب میں ساری کائنات زمین تو لے کے آسمان تک، مشرق تو لے کے مغرب تک، ساری کائنات دا علم میرے سینے وچ آ گیا، اور اگر لفظ آ جائے یعرف، فرمایا انہوں میں جاندہ بھی ہاں، ساری کائنات وچ کیے تے پہچاندہ بھی ہاں۔ اے حضور دے الفاظ نے، میں کیا واہ پیارے حبیب، تو انہوں اللہ نے کیڑیاں شانہ عطا فرمائیاں۔ موسیٰ علیہ السلام تجلی ویک کے بے ہوش ہو جان، تسی این ذات نو ویک کے مسکرا رہے ہو۔ پھر اے حضور دے جسم مبارک دی گل تے گل رہی نا، حضور دے سر مبارک تے جڑا امامہ شریف بظاہر تے کپڑا ہے نا، نسبت رسول دی وجہ تو اللہ نے انہوں بھی اتنی طاقت دیتی ہے کہ ادھے تے بھی کوئی سلوٹ یا گھبراہٹ یا کوئی سڑن سڑاؤ نہیں آیا، بلکہ امامہ بھی انج آ گئے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ، حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسے لوگاں دا نظریہ بن گیا۔ اے امامہ اے جبہ جڑا مصطفیٰ دی ذات اٹیچ ہوئے، اگر سانو انہاں دا کفن مل جائے، آگ دی مجال نہیں ساڑھے قریب آ جائے، جنت الفردوس سے ہمیشہ جاما گے۔ بہرحال میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے غلاموں، ایک حکمت اے بھی سی کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نال ہم کلامی فرمائی سی، اور اللہ نے حبیب علیہ السلام نال ہم کلامی بھی فرمائی، اور دیدار باری تعالیٰ اللہ نے عطا فرما کے یہودیاں دا ناطقہ بند کیتا، اور فرمایا تہاڈے نبی اگرچہ انہاں دے نبی او نہیں، او مشرک نے، لیکن جڑے صحیح یہودی اہل کتاب انہاں دی گل پیا کردا کہ او کوئی اعتراض نہ کر سکن۔ دوجی حکمت اے وے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو ملکوت السماوات والارض اس کی سیر کروائی۔ ایک فلسفہ لمبا ہے، اللہ تعالیٰ نے 7ویں پاری فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ فرمایا ابراہیم نو بڑیاں شانہ دیتیاں نے، اسی آسمانہ تے زمینہ دی انہاں نو سیر کروائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے نے، ایک پتھر کولو بولن لگ پیا کیا سونے ہو، آج تو انہوں جھوٹا نہ دے کے آویے، آج تو انہوں جھوٹا دینا چاہنے ہاں، جھولا دینا چاہنے ہاں، لاہوریاں دی بولی جھولا۔ مصطفیٰ علیہ السلام دے غلاموں، پتھر اتے حضرت ابراہیم علیہ السلام سوار ہوئے نے، پتھر اڑنا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ آسمانہ تک پہنچیا۔ لمبی تفصیل وچ نہیں جاندا ابراہیم علیہ السلام نے کی ویکھیا، اگو کی بیان کیتا۔ تھلے ویکھیا ایک بندہ گناہ کرے، یا اللہ انہوں مار دے، دوجا گناہ پیا کر دے، یا اللہ انہوں مار دے، تیجا گناہ پیا کر دے، یا اللہ انہوں مار دے، میرا امتی ہو کے گناہ پیا کر دے۔ اللہ نے فرمایا پیارے ابراہیم چلے جاؤ تھلے، اج تیامینا دلال آن والے نے، اسی موقع دینا چاہنے ہاں، کوئی بندہ آپ پہ توبہ کر لوے گا، کس نو اسی قیامت الدن بغیر حساب کتاب کے بخشش دا پہناب عطا فرما دیواں گے۔ کسی نو اگر اسی بھی نہ معاف کریے، او آپ بھی معافی دا طلبگار نہ ہوئے، اسی ایک سونا محبوب بھیجاں گے جیڑا سر سجدے وچ رکھے گا، اسی کہاں گے محبوبہ ارفع راسکا، پیارے حبیب سر تو چکو نا، یا اللہ گناہگار بنیا دا کی ہوئے گا۔ فرمایا حکم ہونا تہاڈا کام ہے، جنتی بنانا ساڈا کام ہے۔ اس واسطے اللہ حضرت بولے او فرمایا لوگو تہانوں اپنے نبی دی شان دا کوئی نہیں پتا۔ آپ فرمان لگے عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند، اس پر میں بیٹھا ہوں، یہ میری مسند ہے، اور حضور کی مسند کیا ہے؟ عرش حق۔ اللہ کا عرش حق رب کو کہتے ہیں، رب کو حق کہا جاتا ہے، اور جب عرش حق کہا جائے گا مضاف الیہ اردو کے لحاظ سے اور عربی کے لحاظ سے، حق کا عرش، اللہ کا عرش، مسند کس کی ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔
اور آپ فرماتے ہیں تمہیں کیا پتا آمنہ کے لحال کو اللہ نے کیا مقام عطا فرمائے، کیا شان عطا فرمائی، کیا عظمتیں عطا فرمائی، تم کیا جانو نہ قدرو ہو، کیونکہ تمہیں تو ہمارے حبیب مفت میں مل گئے۔ ان سے پوچھو جو نبی ہو کر عرض کرتے رہے مولا ہمیں ان کا مرید بنا دے، ہمیں ان کا امتی بنا دے۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے مجھے ان کا غلام بنا دے۔ عیسیٰ علیہ السلام شان بیان کر رہے تھے اللہ نے مجھے مقام دیا ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ او طبیبو تم بڑے ناز کرتے ہو، تمہیں اپنی اطباء پر بڑا مان ہے، لیکن تم برس کے مرض کا علاج ابھی تک مہیا نہیں کر سکے، تم کوڑی والے مریضوں کو ابھی تک شفا نہیں دے سکے، تم پیدائشی اندھوں کو ابھی تک آنکھیں نہیں دے سکے، تم مردے کو زندہ دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اللہ نے یہ شان دی عیسیٰ علیہ السلام کو، فرمایا اندھوں کو لاؤ ہاتھ میں پھیروں گا آنکھیں اللہ عطا فرمائے گا، کوڑی والے مریضوں کو لاؤ ہاتھ پھیرنا نبوت کا کام ہے، شفا دینا میرے رب کا کام ہے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔ فرمایا اللہ نے مجھے شان دی کوڑے والے مریضوں کو شفائیں دینے والا، پیدائشی اندھوں کو شفائیں دینے والا، مردوں کو زندہ کرنے والا۔ فرمایا یہ میں جانتا ہوں تسی گھر چھپا کے کتنا آئے ہو، کھا کے کتنا آئے ہو۔ یہ مقتدی کا عالم ہے، مقتدا کا عالم کیا ہوگا؟ یہ عیسیٰ ہیں جن کو دیکھا گیا کہا نہیں حضرت تسی مصلی تے کھڑے ہو۔ ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ نے جس زمانے میں جس نبی کو مبعوث کرنا ہوتا ہے نا، اس زمانے میں جتنے ماہر ترین لوگ ہوتے ہیں نا، ان سے بڑھ کر اللہ اپنے نبی کو شان دے کر بھیجتا ہے۔ معراج کی ایک حکمت یہ بھی جو میں نے آپ کو مثال دی، اطباء تھے عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے، بہت بڑے ماہر طبیب تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ دروازے سے بندہ انٹر ہوتا تھا، حکیم دیکھ کر جان جاتے تھے مرض کون سا ہے، اس کا علاج کیا کرنا ہے۔ اتنے بڑے بڑے حکیم تھے، لیکن موت کا علاج نہیں تھا، کوڑی والے مرض کا علاج نہیں تھا، آنکھیں دینے والا علاج نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا جہاں تم فیل ہو چکے ہو ہمارا نبی وہ شان رکھتا ہے۔ معراج کیوں کروائی حبیب علیہ السلام کو؟ فرمایا یہ زمانہ بڑا عجیب زمانہ ہے، یہ سائنس کا زمانہ ہے، سائنس ننگی ناچ رہی ہے، الٹی چھلانگیں مار رہی۔ کوئی کہتا ہے سیاروں کے ذریعے سے ہم 10 دن میں اس آسمان تک پہنچ چکے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم چاند تک پہنچ چکے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم سورج تک پہنچ چکے ہیں۔ اور فرمایا تم 10 دنوں کی بات کرتے ہو، میرا نبی اس زمانے میں ایسا آیا ہے لیلن کی تقلیل میں، رات کے تھوڑے سے حصے میں آسمانوں کی نہیں لامکانوں کی سیر کر کے آیا ہے۔ ایک معراج کی بات یہ بھی تھی، آج سائنسدان اکڑ جاتے کہ ہم زیادہ شان والے ہیں، ہمارے نبی تو زمین پر رہے، ہم تو آسمان تک پہنچ گئے۔ فرمایا تم صرف آسمان تک پہنچے ہو، ہمارا نبی لا مقام تک پہنچ گئے۔ ایک حکمت یہ بھی تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میں واقعہ معراج چھیڑوں گا تو فجر ہو جائے گی، لیکن میں عقیدہ اہل سنت بیان بیچ میں چیدہ 2-4 باتیں بیان کر دیتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، حضور سوئے ہیں، کلیم اللہ وہ تھے جو بار بار کہہ رہے مولا ہن وکھا نہ مینوں اپنا آپ، تے حبیب اللہ ہوئے حضرت ام ہانی دے گھر ستے تے اللہ نے فرمایا جا جبرائیل سونے نو جگا ساڈے کول لیا، اسی ویکھن دا مشتاق کردے ہاں تے وکھان دا مشتاق کردے ہاں۔ اسی اشتیاق رکھدے ہاں کہ اپنا آپ وکھائیے تے ادا ویکھیے، اسی ادا دیدار کرنا چاہندے ہاں، انہوں اپنا دیدار کروانا چاہندے ہاں۔ کس تے جانا چاہندے ہو؟ فرمایا جاؤ براق لے کے آؤ۔ جنت میں جدو وڑے نا حضرت جبرائیل علیہ السلام تے ویکھیا ہر سائڈ تے خوشبوئیں ہی خوشبوئیں، لہریں ہی لہراں، رحمتیں ہی رحمتاں، تے ویکھیا کہ سارے براق تیار نے کہ اج مدینے دا ماہی تاجدار رحمتاں دا راج دلارا آج ساڈے تے سوار ہونا ہے۔ ہر براق چوکا سے کہ شاید میری چوکسیت نو ویکھ کے میرے تے حضور سوار ہون۔ ایک براق نکرے بہ کے روندا پیا کہ سانو کنے پوچھنا ہے؟ تو فرمایا آج وہی نکلن لگ گئے شب اسرا دا دولہ بن کے جڑا روندیاں نو سینے نال لان والا ہے۔
اتنے حضرت سلطان بہو بولے براق دی گل تے مینوں شعر یاد آ گیا جی تسی بول لو تے این سلطان بہو جھنگ وچوں بولنا انہوں نے بڑے دور حضرت سلطان بہو بولے فرمایا براق کہندہ ہوئے گا سانو کنے پوچھنے او کہندہ ہوئے گا میں کو جی تے میرا دل بر سونا تے میں کی کنے اسنوں باواں نام سونی تے نا گر پلے تے میں کی کنے یارے مناواں میرے بیڑے او بڑدا نہیں میں لکھ وسیلے پاواں اے ہو دکھ ہمیشہ راسی باہو کہ تے روندی نہ مر جاواں روندہ پہ سانو کنے لے جانا ہے یا اللہ بڑے سونے سونے براق نے لیکن سمجھ نہیں پہ ہوندی اے روندہ کیوں پہ فرمایا انہوں پھڑ پر مارتے طاقت ور بنا انہوں ایدے تے جنتی جوڑا سجا مولا پھر کی کرا فرمایا محبوب دے قدمچ پا دے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو گان لگے یا اللہ اندروں کنڈی لائی حضور نے فرمایا چھوٹے جا سوراخ وچ تھلے اتر خبردار آواز ماریں ایک پہلے آواز مار چکیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا سی نا میں تو اڈی روح قبض کرن واسے آپ نے تھپڑ مارا پر میں تو ہوندہ کون ہے ہمیں گل کرن والا آنکھ کٹ کے باہر رکھ دیتی اٹھاؤ 16واں پارا مارے او قبطی آپ نے باقاعدہ اے فلسفہ پورا تفسیر جلالین اٹھا کے ویکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ ماریا حضرت اسرائیل دی اکھ نکل گئی اے اس بندے دا جواب ہے جڑا کہندہ ہے حضور نور نے تے احد وچ آپ دا خون مبارک کیوں نکلے آپ زخمی کیوں ہوئے میں کہ اسرائیل علیہ السلام دے بارے کی خیال ہے کہنے وہ پکے نور نے کنفرم نور نے خالص نور نے اور فرمایا اگر اسرائیل زخمی ہو سکتا ہے تے آمنہ دے لال بشری لبادج آ کے حقیقی نور ہو کے زخمی ہو سکتے ہیں سبحان اللہ فرمایا ادب ہے پہلے کہ چپیڑ بچ چکی ہون ادب نہ لانا یا اللہ کیویں ادب فرمایا اتر چھوٹے جے سوراخ بچو سوئی دے نکے دے برابر سوراخ بچو حضرت جبرائیل علیہ السلام او نے ایک پر کھولن تے مشرق وال پہنچ جاندے ہے دوسرا پر کھولن تے مغرب وال پہنچ جاندے پوری کائنات تے اندھیرا ہو جائے حضرت جبرائیل علیہ السلام پر کھولن ربا ایڈی وڈی ذات ایڈے چھوٹے سوراخ چو فرمایا محبوبہ پیچھے انہیں ادب کرنے پہنے اتر جب اترے تھلے کیا مولا اگے ایک اور مسئلہ ہے جبرائیل کی عرض کی تھی ربا محبوب تے ستے ان چادر کھچ گئے آواز ماریے اور فرمایا تیرے کافوری ہوٹ کس واسطے بڑھا ہے محبوب تے دماغ ہی ٹھنڈک پہنچا سوال پہند ہوتا ہے دماغ بھی ٹھنڈک کے میں پہنچ سکتی اسی اپنے حکیمہ کول چلے جاننے ہیں کہ جناب میرے دماغ وچ خشکی تے حکیم صاحب کہنے ہیں صبح سویرے تریل اتے پھریا کر پارکاں وچ کہ حضرت جی دماغ وچ خشکی تے پیراں تے تریل ملیے سی شبنم ملیے انہوں نے کہا کہ اگر پیران دے ذریعے تسی اس دی مالش کرو گے تریل دی یا تیل دی یا جس دی بھی تو ہڈا دماغ وچ اس دا اثر پہنچے گا تے فرمایا اسی تیرے کافوری ہونٹ بنائی اس واسطے سن ایک دن آن والا ہے سونے نو جگان والا ہے آج ٹھنڈے ٹھنڈے کافوری ہونٹ رکھ انہاں دیاں تلیاں تے جدو سونے دے دماغ ٹھنڈک پہنچے گی سونا آپ ہی بیدار ہو جائے گا حضور جا کے اور فرمایا جبرائیل اج کیویں کیا سونے ہو رب بلاندہ پہ ہے اپنا آپ بخاندہ پہ ہے تو آڑی دعوت فرماندہ پہ ہے آسمانہ نو سجاندہ پہ ہے تو آڑے امتیاں نو نواز شاہ دی بارش ادا فرماندہ پہ ہے کیا جانا کہ دے دے عرض کی تھی براق تے فرمایا کتھے آؤ جناب حضور آؤ براق تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہونے لگے تے غم زدہ ہو گئے اکھاں چوانسو آ گئے کہ سونے کو لو پچھو کی مسئلہ بنے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ربا میں تے آج تے براق تے سوار ہو جاواں گا قیامت الدن میری گناہگار اور دکھیاری امت تک کی بنے گا میں جبرائیل حضور نو جا کے پیغام دے دیو کہ جیڑا حقیقی تو آڈا امتی ہوئے گا کل قیامت الدن براق دیاں سواریاں سی عطا فرماواں گے تو پھر براق بھی نچیا
یہ باقاعدہ روایت موجود، بخاری شریف وچ روایت موجود ہے. جزاک اللہ. بخاری شریف وچ باقاعدہ روایت موجود ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم البدایہ والنہایہ اٹھاؤ، اس کی تفصیل اس وچ موجود ہے. 13 جلدیں دی وڈی کتاب، عربی بیروت دا چھاپا. اس وچ باقاعدہ موجود ہے کہ براق نے شوخی کی تھی، اچھلیا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہن تے تو روندا سی، نال ہی اچھلن لگ گیا. کیا نہیں ضد کر کے کچھ منوان لگا. کدی ضد کر کے نا اپنے یاراں کولو ضد کر کے کچھ منوانا پیندا ہے. ایک بابا جی سن نا، انہوں نے بڑا شوق سی کہ جیڑا میرا مہمان آئے کچھ کھا کے ہی جائے. حتیٰ کہ انہوں نے قرضہ چک کے اپنے مہمانوں کو کھانا کھوانا ہوندا سی. انہوں دا موت دا وقت آیا، وصال دا وقت آیا، سارے قرض خواہ آ گئے. کیا بابا جی تسی تے چلے ہو، ساڈا پیسہ دے دتی جاؤ کرما لے ہو. تو انہوں نے کہا کہ تسی میرے کو پیسہ منگن آئے ہو، میں نے ایک اور ٹینشن. کیا بابا جی تانوں کیڑی ٹینشن؟ کیا مینوں ٹینشن ہے کہ میرے مہمان آئے انہوں نے کھانا کیویں کھواواں. اتنی دیر ایک چھوٹا جا بچہ مرنڈا لے کے آ گیا. کیا بابا جی اپنے مہمانوں نے کھوانا جی؟ کیا تیرے ہی انتظار سے کھوا دے ونڈ دے. بچہ بڑا خوش ہویا، جناب فوراً میرا سودا مک گیا، جلدی جلدی گھر جاواں گے. تے بابا جی پیسے؟ کیا اے پیسے واسطے بیٹھے، تو بھی بہ جا. اے بھی پیسے واسطے بیٹھے تے تو بھی بہ جا. جب بچے نے ویکھا دے کم خراب ہو گیا، ہن ساری رات تک بہنا پوے گا. بچہ رون لگ پیا. تھوڑی دیر تک ایک بندہ آیا اشرفیاں دی تھیلی پڑھ کے. کیا بابا جی آپ بھی لو تے سارے غلاماں نو بھی دیو. ایک بندہ بول پیا کہ حضرت اسی تے بڑے دنوں تو تہاڈے پیچھے لگے ہاں تے ایک بچہ رویا تھوڑا جہا تے تسی انہاں دا مسئلہ حل کر دیتا ہے. او فرمایا مل تانوں بھی جانا سی، تانوں رونا ہی نہیں آیا. تسی رو کے تے ویکھ دے. جیڑا رو پیندا ضد کر لیندا اللہ انہوں معاف فرماندا ہے. آنسواں دی مالا، آنسواں دی لڑی بہا کے تے ویکھو. اپنے رب دے دربار وچ سر جھکا کر تو دیکھو، تھوڑا سا گڑ گڑا کر تو دیکھو، محبوب کا وسیلہ دے کر تو دیکھو. وہ رب کریم ہے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. وہ کملے انسان کدھر بھاگتا ہے؟ کوئی تیرا اور رب نہیں ہے، میں رب کریم ہوں. آنا تیرا کام ہے، بخش کر جنت عطا فرمانا میرا کام ہے. یارا حضور کو معافی کا وسیلہ بنائیں اور اللہ کی بارگاہ میں جھکیں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ ہم کلامی ہوئی، جبرائیل علیہ السلام نے کہا ابھی رو رہا تھا. ہاں اصل میں بات یہ ہے کہ میں کچھ منوانا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا بتاؤ کیا منوانا چاہتے ہو؟ کہا محبوب اگر کرم ہو جائے جیسے آج سوار ہو رہے ہو، کل قیامت والے دن موجہ نہیں لگ سکدیاں. فرمایا جا تینوں یہ غلامی دا شرف ہمیشہ واسطے دیتا، کل قیامت دا دن ہوئے گا تو ہی میرے تھلے ہوئے گا، میں تیرے ہوتے ہوں گا. پھر حضور چلے. لمبا واقعہ ہے، اگے تے بیان ہونا ہی کوئی نہیں، بس اے دو گلہ کر کے بیان ختم کرا. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ سوار ہے. براق اتنا تیز ہے کہ جتھے نظر پیندی اتھے قدم پہنچتا. براق برق توئے اور برق بجلی نو کہندے. روایت چاہتا کہ اتنی بجلی نہیں تیز، ہن بجلی تے کتنا ٹائم لگدا، اتھوں بٹن دبو تے اسلام آباد فوراً چپٹ پہنچ جاندی. لیکن فرمایا براق اس نال بھی ڈھیر تیز ہے. اتنی تیزی ہے براق وچ. حضور فرماندے میں براق دی تیزی تے جا رہا لیکن کردہ سیر کردہ جا رہا، سفر تے نہیں جا رہا، سیر تے جا رہا. سفر یہ ہوندا جڑا چنتا ہوئے کہ جلدی جلدی مسجد اقصی وچ پہنچنا ہے. سیر اے وے کہ کسی جگہ تے کھڑے ہو کے پھول ویکھ لے، کسی پارک وچ کھڑا ہو گیا، کوئی مشاہدات ویکھ لے، کوئی گلاں کر لیں، غلاماں نو نواز لیا، براق نو نواز دیتا. اے سیر ہے. فرمایا میں قبر موسیٰ تو گزریا، موسیٰ علیہ السلام قبر وچ کھڑے ہو کے نماز پڑھ دے پہ. میں کیا تیز گڈی تے سوار ہو جاؤ نا تو کولو بندہ لنگ جائے تے پتہ کوئی نہیں لگدا، حالانکہ سکا بھرا بھی ہوئے، اماں بھی کھڑی ہوئے تے پتہ نہیں لگدے کون گزریا. جدو تیز رفتار ٹرین وچ بیٹھے ہو، تیز گڈی تے بیٹھے ہوئے تے پتہ نہیں لگدا. میں کہ اے تیری اکھ ہے، نبوت دی اکھ دا انداز ہو رہے. تے پھر قبر وچ دی گل ہے، اتے دی گل ہے نہیں. فرمایا قبر موسیٰ وچوں میں ویکھیا، موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر وچ کھڑے ہو کے نماز پڑھ دے پین. پتہ چلیا تیری اکھ دیوار پار نہیں کر سکتی، میرے نبی دی اکھ او وے اتنی تیز رفتاری تو پہچان بھی لیندن تے جان بھی لیندن تے کرم نوازی فرما لیندن کون کھڑا ہے. اچھا حضور فرماندے جدوں میں مسجد اقصی وچ پہنچیا نا تے موسیٰ علیہ السلام میرا استقبال کرن واسطے کھڑے سامنے. سوال پیدا ہویا کہ حضور نال موسیٰ علیہ السلام تیز نے؟ تو جواب یہ آیا کہ او سفر وچ جا رہے سن، استقبالیہ کمیٹی سن تے حضور سیر وچ سن. او سفر وچ جڑا بندہ سفر تے ہوندا او کہندا او یار جلدی جلدی پہنچنا شالیمار باغ، تے جڑا سیر تے ہوندا کہندا چل ایتھے پانی پی لئیے تھوڑا جہا، اے بھی ویکھ لئیے، اے بھی کھا لئیے. حضور سیر وچ سن، او سفر وچ سن.
انہوں نے پہنچنا سی، اس واسطے جلدی استقبال کرن واسطے پہنچے۔ دوجا جواب علماء کرام نے اے بیان فرمایا او نبوت دے زور نال گئے تے اے براق دے زور نال گئے۔ سبحان اللہ۔ اے براق تے نے او نبوت دی رفتار وچ گئے نے تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طاقت استعمال نہیں کیتی، حضور براق دی طاقت دے ذریعے جا رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت دی طاقت دے ذریعے جا رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہنا جتنی رفتار تیز ہے براق دی کوئی حساب بھی نہیں لا سکتا، جدو براق دی رفتار دے سامنے موسیٰ علیہ السلام دی نبوت دی طاقت اتنی تیز ہے تے اے مقتدی دا حال ہے تے امام دا عالم کی ہوئے گا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی وچ پہنچے، گل ختم کریے پھر کدی موقع ملے تو اگے چلیں گے۔ حضور مسجد اقصی وچ پہنچے، سارے نبی ویکھدے پین آج امام کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور والے اشارہ کیتا، سونیو اے امامہ دا درجہ ہی تہانوں ملنا ہے۔ اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پوری امت دے باپ پیچھے نے، حضرت آدم علیہ السلام، اور اے مسجد بیٹھے آنا اگر فقہ اور شریعت اور فہمیت نو ویکھا جائے تے فقہ یہ کہندی کہ پوری جماعت وچوں جڑا سب تو وڈا عالم ہوئے گا نا وہ جماعت کرائے گا، ٹھیک ہے؟ سب تو وڈا عالم جڑا ہوئے گا وہ جماعت کرائے گا۔ اگر کسی نے غیر عالم نو عالم دے سامنے، عالم غیر عالم نو عالم دے سامنے کھڑا کر دیتا تے اے قوم نے انصاف نہیں کیتا۔ عالم اگے ہونا چاہیے تے جڑا اس تو تھلے ہے پیچھے، غیر عالم یا تھوڑا عالم، وڈا عالم اگے ہوئے گا چھوٹا عالم پیچھے ہوئے گا۔ تو میں کیا سارے نبی پیچھے سونیاں سونیاں کتاباں پڑھن والے، سونے سونے کلام پڑھن والے، حضور اگے نے پتہ چلیا حضور نبیاں وچ بھی سب تو ڈھیر علم رکھتے ہیں۔ اچھا پھر گل یہ وے کہ جڑا سب تو سونا رب دا کلام پڑھدا ہوئے گا نا وہ اگے کھڑا ہوئے گا تے جڑا تھوڑا سونا کلام پڑھدا وہ پیچھے کھڑا ہوئے گا۔ آکھو سبحان اللہ۔ لنگر تسی بھی ویکھ لیا تے میں بھی ویکھ لیا، آ گیا بس گھنٹی وج گئی اختتامی، ہن دعا ہونی تے لنگر کھانا۔ اے لنگر اسی اس واسطے نہیں کھاندے کہ جناب ساڈا پیٹ بھرے، اسی تے اس واسطے کھاندے کہ حضور دا لنگر ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی پیٹ بھرن واسطے لنگر نہیں کھاندے، اسی اس دل نو لنگر دے نور دے ذریعے نال گھڑے پروان واسطے کھاندے ہاں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو، پیچھے ایسے نبی کھڑے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام جڑے رب دا کلام پڑھ دے نے تے ہواواں وچ اڑدے پرندے بھی کھڑے ہو جاندے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام دا کلام سنن واسطے۔ روایت چاہندے داؤد علیہ السلام جدو رب دا کلام پڑھ دے سن سمندراں وچ پانی بھی رک جاندے سن، ہواواں بھی ٹھہر جاندیاں سن، جانور آ جاندے سن آپ دا کلام سنن واسطے۔ میں کہ او پیچھے نہیں حضور اگے نے پتہ چلیا ایڈا سونا کلام داؤد بھی نہیں پڑھ دے جتنا ہامنہ دے لال پڑھ دے نے۔ گلاں ڈھیر ساریاں ہر جہت ہر نبی دے نال تبادل دے نال ایک گل بیان کر سکدا، لیکن مطلب یہ ہے کہ حسن یوسف بھی پیچھے کھڑا ہے۔ پھر گل یہ ہے کہ جڑا سب تو زیادہ سونا عالم ہوئے گا وہ اگے کھڑا ہوئے گا، باقی پیچھے۔ یوسف علیہ السلام پیچھے نے، آمنہ دے لال اگے نے، اگے ساریاں مثالات تو سمجھ لیا۔ ایک اور گل، ہم جنس ہونا ضروری ہے، امامت واسطے جنس دا آلہ ہونا ضروری ہے، یہ گل یاد رکھیا جائے۔ ایک ماں بڑی بڑی عالمہ ہے، پتر چوٹی دا جاہل ہے، یہ دونوں با جماعت نمازاں پڑھنا چاہتے ہیں تے عالمہ بہت وڈی ہے والدہ، لیکن جدو جماعت دی واری آئے گی تے پتر نو اگے کھڑا کیتا جائے گا۔ کیوں؟ وہ عورت ہے، اے مرد ہے۔ کیوں؟ مرد دی جنس آلہ ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، 5ویں پارے کا 3را رکوع پڑھو یا دوسرا۔ مرد قوی ہے عورتوں پر، فضیلت ہے زیادہ کیونکہ جنس آلہ ہے۔ میں کیا آج لوگ کہندے نو جناب حضور بشر نے تے میں کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی کہندے ہو سونے ہو تسی بشر ہو تے اسی نور ہاں، اسی اللہ تے تسی پیچھے کھڑے ہو، اسی جماعت کروانے ہاں۔ او فرمایا سونے ہو تسی ہے ہو نور، اینج دے نور ہو کہ تہاڈا نور سدرۃ المنتہا تو اگے چلا جائے گا، ساڈا نور اتھے بھی رک جائے گا۔ فیصلہ ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو،
ٹائم کافی زیادہ ہو گیا. حضور دے غلامو اے حضور دا معجزہ ہے اور ایسا معجزہ ہے کہ عقلاں نو حیران کرن والا. اور معجزہ ہوندا ہی ہوئے جڑا عقل وچ نہ آوے. جڑا بندہ کہندے کیویں ہو سکدا ہے انہوں کہے تو رہن دے, اللہ نے پہلے فرما دیتا سبحان اللہ. اللہ پاک کے تہاڈیاں گلاں تے چوئے مگوئیاں تو انہیں اپنے بندے نو سیر کر, حضور نے نہیں کی تھی, اللہ نے کروائی. جڑا بندہ کہے گا اے نہیں ہو سکدا, مطلب اے کہ اللہ دی طاقت تے اس نو اعتراض ہے کہ اللہ کروا نہیں سکدا. اللہ فرماندا ہے نہیں اسی کون کہندے ہیں ساری کائنات بنا دیندے ہیں تے کون کہیے تے اپنے حبیب نو بلا کیوں نہیں سکدا. اس بات معراج کی ہے, کسی نے کیسی کی معراج ہے, سبحان اللہ بولو میں سناواں. کسی کے کیا کی معراج ہے, تب ایک اور بولے انہیں کیا سی معراج جی راز معراج محبتاں دا نہیں سی کسے دی سمجھ وچ آنے والا صدیہ طالب تے گیا مطلوب تھے جبریل سی صدے لے جانے والا تے باز آخ دے اور مرزے جے باز آخ دے بنے دروازیاں تو کیویں گیا عرش تے جانے والا ابر عقل نو ایتھے دخل کیے جانے والا یا لے جانے والا. اس واسطے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو اسی اگے پیچھے نہیں ویکھنا, ساڈا قبلہ و کعبہ حضور دی ذات. کوئی کہے اینج گل ہو تو کہے تو کون ہے, تو تے دوجی باری سالن مانگ لے تے چپیڑاں پہ جاندیاں تیری بڈھی کولو. اور میرے نبی تھوڑی جی چاہت کر دین, اللہ فرماندا ہے او سونیا ادھر کیوں منہ کیتے اینج کر لے ربا کدو کراں. او فرمایا سلام پھیرن دی بھی نہیں لوڑ, نماز دے دوران ہی کر دے. جیڑا تیرے پیچھے پھرے گا تیرا غلام بن جائے گا, جیڑا نہیں پھرے گا وہ شیطان بنا دے ماں گے سونیا. اس واسطے حضور دے غلاموں کوئی کمپرومائز نہیں. حضرت سعد بن ربیہ 70 زخم نے احد دے میدان وچ حضور نے بھیجا کیا پوچھو میرے غلام دا کی حال ہے, تے کہنا چاہیے سی محبوب تہاڈی وجہ تو ساڈا جسم ہن ہلن دی طاقت نہیں رکھدا, ہن حال پوچھدے پیو کہ سونے ہو بڑے چنگے حال, بڑے چنگے حال نے, ایڈے حال نے سونیا پے تے میدان وچ آ جنت دی خوشبو ایتھے آوندیاں پیاں. لجپالو بڑی کرم نوازی فرمائی جے, سانو کون پوچھدا سی, اسی تے بتاں دے سامنے جھکن والے سی, پتھراں نو چوسن والے سی. سونےو لجپال ایڈے ہو کہ ایک لمحے وچ صحابی بنایا جے, نال ہی وعد اللہ الحسنہ دا وعدہ فرما دیتا جے, پکا جنتی بنا دیتا جے. اور حضرت سعد بن ربیہ رضی اللہ تعالیٰ اگلی گل کی تھی, فرمایا قیامت تک اے پوچھن والیا میرے کول حال قیامت تک اپنے غلاماں نو اپنے آن والیاں نو قیامت تک لوگاں نو دس دیا جے اگر میرے نبی دی عزت پہ حملہ ہو گیا تو ہاڈے وچ ایک بندہ بھی زندہ رہا اللہ دے کول اے نہیں پوچھے گا کہ تو اکلا سی چلو خیر ہے, فرمایا ایک بھی رہ گیا اس دا عذر قبول نہیں کیتا جائے گا. اللہ فرمائے گا نہیں تو ایک تیرے جان تے سی نا, کم از کم تو اپنی جان ہی دے دینا. فرمایا قیامت والے دن تک کوئی بندہ اپنے نبی دی شان تے کمپرومائز نہ کرے, ہمیشہ اڈاریاں مار کے ناموس رسالت واسطے تیار رہو, اپنی جانہ دے نظرانے دین واسطے ختم نبوت واسطے تیار رہو. یہی ساڈا مان ہے. باقی کی ایک منٹ بڑے بڑے مولوی تے بڑے بڑے پیر گمراہ ہوندے پین, ساڈا ایک ہی ناز ہے سونےو تہاڈے صدقے ایمان ملے تو تہاڈے صدقے ایمان تے موت ملنی. یہی دعاواں کیتیاں کرو ہمیشہ اس ایمان دی بدولت موت مل جائے, اس ایمان تے چلدیاں چلدیاں موت مل جائے اور قبر وچ جاویے تے فرشتے بھی پوچھ دے ہون حضور دے بارے اے کون آئے نے,
کہ حضور فرمان نہیں ادھے کولو نہ پوچھ میرے کولو پوچھ اے کون آیا کم از کم اتنا کم تے کر جا اللہ نے حضور نو معراج کروائی یا اللہ میری امت واسطے معراج فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین تواڈی امتیاں واسطے اسی ایک معراج رکھ دیتی یا اللہ کیڑی فرمایا نماز جڑا جتنا جھکدا جائے گا اسی اتنا اچا اچا کردے جاواں اس واسطے جھکاؤ نعمت ہے عاجزی نعمت ہے اکڑ کے رہنا بدماشی وچ رہنا اپنا آپ میں رکھنا اے بربادی دا سبب ہے جتنا غرور آئے گا اتنا انسان نعمتاں تو کمزور ہوتا جائے گا جتنی عاجزی آئے گی اتنا پھل لگتا جائے گا اگر تانوں میری گل تے نہیں یقین تو پھر گرد و نواح وچ ویکھ لو جڑے درخت آکڑے رہندے شفیدے دے درخت ویکھ لو دوسرے درخت ویکھ لو انہاں تے اللہ نے کدی بھی پھل نہیں دتے اور جڑے کنوں دا درخت مالٹے دا درخت سیب دا درخت انگور دا درخت جنہ جھکدا جائے گا تسی حساب لا لیا جے انہاں میوہ مٹھا ہوندا جائے گا حساب لا لو اس واسطے چکو عاجزی سکھو اپنے علماء دی قدر کرو اپنے وڈیاں دی قدر کرو چٹی داڑھی دا قدر کرو اپنے بچیاں تے شفقت دے بازو تان لو اور حضور دے غلام بن جاؤ اور جدو سارا کچھ مل جائے اے نہیں کہاں او میرا جناب علم سی تے اس واسطے میں کر لیا نا لوگ مینوں کہن نمازی اور نہیں تیرا کوئی کمال نہیں اے پراپرٹی تینوں مل گئی تینوں مگلے مل گئے تینوں کوٹھی مل گئی تو کہیں میں ماسٹر سی چنگیاں تنخواہ لگیاں او نہیں تیرا کوئی کمال نہیں جدو سب کچھ مل جائے پھر بھی حضور نے ذات نو ویکھیا کر محبوبہ اسی چاہیے تے ایک منٹ تباہ ہو جائیے محبوبہ تہاڈی نظر کرم ہے کہ جڑا لئی پھر دیو آخر تے میں یہی شعر پڑھ دونا حضور نو سلام علیکی کر کے حضور نو سلوٹ مار کے کہنا ہے محبوبہ صدا بسے گا روے تیرا دوارا یا لاجتے ہوں دے اصغری باندھا گزارا یا رسول اللہ لوکانو مان ڈال راتے تے نالے ہے ریالاتے لوکانو مان ڈال راتے تے نالے ہے ریالاتے تے سنیانو بس ایک تیرا سہارا یا رسول اللہ سہارا لا سہارا یا رسول اللہ کرم کی ایک نظر ہمیں پہ خدا را یا رسول اللہ میں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ